جی بغیر شیخ صاحب آپ سر ایک تو بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے تشریف لائے اور خاص کر کرائم رپورٹر ایسوسیشن اور تمام کرائم رپورٹرز کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ سر کرائم کے حوالے سے آپ نے بات کی اور اس کی سمجھ بھی آتی ہے آپ کی لاجک۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی ذکر کیا سزا اور جزا کا، ظاہر ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں سزا اور جزا کا عمل ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ انسیڈنٹ اس طرح سے ہوئے کہ آپ نے بہت ایکشن بھی لیا کہ 78 لوگ ایک ہی تھانے کے جو ہے وہ ایک ہی رات میں معطل بھی کر دیے گئے۔ پھر وہ بچیوں کے ساتھ جو وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا بھی کلیئر نہیں ہوئی بات، تو یہ تھوڑا سا جزا اور سزا کے عمل کو بھی بتائے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو سزا ملتی ہے تو کچھ عرصے بعد اس کی تعیناتی دوبارہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کھلی کچہری کرتے ہیں، اس میں لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے آپ کا وہ بھی سامنے آتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کو پالیسی جو ڈپارٹمنٹ کی ہے اور آپ کی جو پالیسی ہے اس کو ذرا آپ دیکھیں۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی والی بات پہ اور یہ 78 لوگوں کے سسپینڈ ہونے والی بات، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کر سکوں، ڈیلیبریٹلی اس کے اندر یہ بات نہیں کی کہ وہ ایک جنرل گفتگو تھی، اب آپ اسپیسیفک بات کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے۔ وہ 78 لوگ ڈسمس سسپینڈ کیوں ہوئے؟ اس میں یہ دیکھیں، ایک کیس تھا، ایک آئی او ایک غلط کام کرتا ہے، کرمنل کام کرتا ہے، جس کو کسی بھی طریقے سے آپ اس کو کہیں سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ غلط کام ہوا، 15 کی کال ہوئی، پولیس نے رسپونڈ کیا، موقع پہ گئے، ٹریسنگ کی، اس کے بعد اس کے اندر وکٹم ہے اس کو لے جا کے ساتھ وہ ساری چیزیں کی گئیں، قانونی تقاضے پورے کیے گئے، اریسٹ انشور کی گئی، پرچہ دیا گیا، یہ تمام کام ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک تھانے کے اندر ایک سے زیادہ یونٹس کام کر رہے ہیں، کئی تھانوں میں انویسٹیگیشن ونگ بھی ہر تھانے میں ہے، لیکن ٹریفک کے دفتر بھی ہیں، اے وی ایل ایس کے دفتر بھی ہیں، اینٹی وہیکل لفٹنگ اسکواڈ بھی ادھر بیٹھا ہوگا۔ تو وہ تمام دفاتر ایک تھانے کی بلڈنگ میں ہیں۔ اس تھانے کی بلڈنگ کا اوور آل پولیس رولز کے مطابق انچارج ہے ایس ایچ او۔ ایس ایچ او اور آپریشنز کی تمام نفری اس چیز سے بری ذمہ نہیں ہو سکتی کہ اس تھانے میں کیا ہو رہا ہے۔ نہیں جی، وہ ٹریفک کا دفتر ہے تو وہاں پہ تو ہم نہیں جا سکتے، یہ پورا تھانہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ پورے تھانے کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، بجلی کے بل، یہ تمام چیزیں، ریپیئر، مینٹیننس جب آپریشنز کے ہیڈ سے ہو رہی ہیں اور پولیس رولز یہ کہتا ہے کہ وہ ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے، تو پھر ایس ایچ او اور ہمارے آپریشنز کے افسران ممبر سمیت اس کی کمانڈ لیں گے، اس کا دھیان رکھیں گے۔ اب وہاں پہ 78 لوگ تھے، بہت سارے چھٹی پہ ہوں گے، بہت سارے ادھر موقع پہ نہیں تھے۔ ایس ایچ او چیلم کی ڈیوٹی پہ تھا، انچارج انویسٹیگیشن اس کی ڈیوٹی پہ تھا، بہت سارے لوگ نفری سیکیورٹی آرڈر کے مطابق مختلف جگہوں پہ تھی، لیکن ہم نے تھانوں کا ماحول ٹھیک کرنا ہے۔ یہ 78 لوگوں کو سسپینڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے کسی تھانے میں کوئی مس ڈوئنگ ہوئی، کسی شہری کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، کسی کے خاتون کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہ ہوا یا کوئی ایسی چیز ہوئی، تو ایچ اینڈ ایوری کانسٹیبل از رسپانسبل کہ ہم نے تھانے کا وہ ماحول دینا ہے کہ کانسٹیبل یہ نہ کہے کہ اگر کوئی خرابی ہوئی ہے پر ٹھیک ہے ایسے جو بھگتے گا وہ معطل ہو جائے گا، محرر معطل ہو جائے گا۔ ہر بندہ، ہر سپاہی رسپانسبل ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو معطل کیا گیا تاکہ یہ میسج پورے لاہور کے 7400 لوگ جو پولیس اسٹیشن میں تعینات ہیں ان کے اندر وہ سینس آئے کہ ہم جواب دہ ہیں۔ اگر کسی تھانے میں کسی کمپلیننٹ کو زمین پہ بٹھایا ہوا ہے، اگر کسی جگہ اونچی آواز میں بات کرنے کی آواز آ رہی ہے آپ کو، تو فوراً ایس ایچ او کو بتائیں کہ میرے تھانے میں فلاں یونٹ کے اندر یہ خرابی ہو رہی ہے، آلدو اگر آپریشن نہیں ہے تو جس یونٹ میں بھی ہے ایس ایچ او کو بتاؤ۔ تو ایک تو وہ ان کے اندر سینس ڈالنی تھی، وہ ضروری تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ آگے کیسے چلے گا؟ جتنے لوگ کرپشن کے اوپر معطل ہوتے ہیں، سسپینڈ ہوتے ہیں، ڈسمس ہوتے ہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، اس کے اوپر ہم بالکل کوئی گزارا نہیں کرتے، اس پہ وہ ان کی بحالی نہیں ہوتی۔ جن کا کنٹینیوس بیڈ ریکارڈ ہے، جو ایک سے زیادہ مرتبہ ڈسمس ہو چکا ہے اور وہ بار بار وہ ڈسمسل کو ایک تماشا سمجھ کے پھر آ گیا ہے میرے پاس، ان کی دوبارہ بحالی نہیں ہوتی، ان کی اپیل کے اندر سختی ہوگی۔ لیکن کوئی ایسا بندہ جس کی مائنر سزا ہے یا کوئی ایسی میجر سزا ہے جس کو بھگتنے کے بعد ہائر فورم سے وہ سزا ریٹرن کرا چکا، پی ایس ٹی میں جا چکا یا کورٹ سے کرا چکا، اس پہ پھر وہ سزا اگر پی ایس ٹی کے آرڈر سے، کوئی سروس ٹریبیونل ایک آنریبل فورم دیا ہے جو عوام کے لیے، اگر وہاں سے وہ سزا ریورٹ ہوتی ہے یا اس میں کمی ہوتی ہے تو پھر ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے، پھر ایک نمبر آف آفیسرز لمیٹڈ ہے۔ یہاں پہ اگر 11-1200 تھانے دار ہیں، جن میں سے لوگوں نے ایس ایچ او بھی لگنا ہے، چوکی انچارج بھی لگنا ہے، انکوائری افسر بھی لگنا ہے، فیسیلیٹیشن افسر بھی لگنا ہے، تو میں نے ان کے اندر سے یہ دیکھنا ہے کہ بیٹر اور کلین ریکارڈ والے لوگوں کو لگانا۔ جس طرف آپ بات کر رہے تھے وہ ایسے، اگر ایک بندے نے اپنی سزا بھگت لی ہے، اس کو 2022 میں کوئی سزا ملی، 2023 میں ملی،
25 میں ملی اور اس کے بعد اس کو سزا کا وہ ٹینیور پورا ہو گیا اینڈ ادروائز اس کو کوئی ٹاسکنگ دی ہے, کوئی اس نے کام ٹھیک کر کے دیا ہے, تو پھر یس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو موقع دیں. بٹ جنرلی کرپشن کے اوپر اگر اس کی سزا سٹینڈ کرتی ہے تو نہ ایس ایچ او لگے گا, نہ وہ تھانے میں جائے گا. آپ کو ہم اس میں ریکارڈ دے سکتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی انٹریاں کرتی ہیں ان کے ہرمس ریکارڈ پروفائل کے اندر کہ یہ بندہ ہیبیچول ایبسینٹی ہے, یہ بندہ سیکیورٹی ڈیوٹی پہ نہ لگایا جائے, یہ غیر ذمہ دار ہے, یہ بندہ کمانڈ نہیں کرے گا, یہ بندہ تھانے میں نہیں پوسٹ ہوگا فار اسپیسیفک نمبر آف ایئر, کہ 2 سال اس کو فیلڈ پوسٹنگ نہیں ملے گی, دفتر پوسٹنگ نہیں ملے گی, ڈولفن میں پوسٹنگ نہیں ملے گی. یہ جوڈیشل کر سکتا ہے, اے آر ایف کر سکتا ہے, اینٹی رائٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ جگہ جہاں پبلک ڈیلنگ ہے وہاں نہیں لگے گا. تو یہ چیزیں ہم اس نظام کو ٹرانسپیرنٹ اور بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں.